تو کل قیامت کے دن جہنم کی کینچی سے اس کی زبان کاٹ دی جائے. یہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے. ایک عالم کو بلایا جائے گا، عالم سے کہا جائے گا آپ وعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اور تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ واہ واہ کرے، میرا بیان سنے اور لوگ مجھ سے خوش ہو اور مجھے پیسہ دے. تجھ میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو. حدیث پاک میں ہے ایسا عالم جو خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو واعظ کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن جہنم کی کینچی سے اس کی زبان کاٹ دی جائے. یہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے. دوسرا، اس آدمی کو بلایا جائے گا شہید کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے پوچھیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ وہ شہید کہے گا اے اللہ تیری راہ میں کٹ گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تیرا یہ دکھلاوا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے بہادر کہہ چکے ہیں، اب تو جہنم میں جا. تیرا دکھلاوا تھا، تیری نیت ٹھیک نہیں تھی. پھر میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک تیسرے آدمی کو بلائیں گے جو مالدار آدمی ہوگا، وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہوگا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، صدقہ و خیرات کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن اس کے دل میں کوڑ تھی، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ سخی ہے، یہ صدقہ و خیرات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کو لوگوں نے سخی کہہ دیا تھا، آپ تم بھی جہنم میں جا. میرے دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، پھر اس پر اجر بھی ملے گا. اجر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی برکت عطا فرما دیں گے. ایک واقعہ یاد آ گیا ہے مجھے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک کلینک پر کام کرتے تھے. اس کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میں روضہ رسول دیکھوں، اللہ کا گھر دیکھوں، حج کروں. وہ اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جوڑ رہا تھا. 25 سال کے بعد اس کے پیسے مکمل ہوئے حج کے لیے. لیکن جس کلینک پر کام کرتا تھا اس کلینک میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جس کا علاج چل رہا تھا، کئی مہینے اس کا علاج چل رہا تھا. وہ حسین و جمیل اور نوجوان لڑکا تھا، اور ڈاکٹر صاحب حج کے لیے تیاری کر رہے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب اس لڑکے کی وہ ڈاکٹر صاحب جو تھا وہ اس لڑکے کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا اور اس سے پوچھا بھی کرتا تھا کہ آپ کی طبیعت کیسے ہے. وہ ڈاکٹر صاحب تیاری کر رہے تھے حج کے لیے جانے کی. اس بچے کی ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ اس کی والدہ نے جواب نہیں دیا، کمرے میں چلے گئے. وہ ڈاکٹر صاحب جو کلینک کا انچارج تھا اس کے پاس آئے کہ یہ مریض کس لیے جا رہا ہے. اس نے کہا کہ اس کے والد کی نوکری تھی، اب وہ ختم ہو چکی ہے، یہ دوائیوں کی فیس کہاں دیں گے، کمرے کی فیس کہاں دیں گے، اسی لیے ہم نے ان کو جواب دے دیا ہے، یہ چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے اس کلینک والے انچارج سے کہا کہ مہربانی کرے دن میں آپ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ اگر ایک مریض ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو رکھ لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کلینک پر برکت کریں گے. اس آدمی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو تنخواہ ٹائم پہ مل رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ہاں مجھے مل.
پھر اس آدمی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ایسی بات نہ کریں، یہ خیراتی ادارہ نہیں ہے، ان کو جانے دو۔ 4 ماہ اس کا علاج ہونا تھا، پھر وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 4 ماہ اس کی دوائی چلنی تھی، پھر وہ ٹھیک ہونا تھا۔ ڈاکٹر صاحب جو حج کے لیے پیسے جوڑے ہوئے تھے، اس نے اس کی فیس، کمرے کی فیس، دوائیوں کے پیسے سب 4 ماہ کے دے دیے۔ ڈاکٹر صاحب پیسے تو حج کے لیے تھے، پریشانی بھی تھی کہ 25 سال کی محنت ہے، پیسے جوڑ کے رکھ رہا ہوں، لیکن اس ڈاکٹر صاحب نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ پیسے دے دیے۔ اگر ایک مریض آدمی کی جان بچ جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب گھر گئے، پریشان تھے، بیوی نے پوچھا کہ آپ پریشان لگ رہے، وہ کمرے میں جا کے سو گئے۔ ڈاکٹر صاحب خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اور حجر اسود کو بوسہ دے رہے، اور روضہ اطہر پہ جا کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کر رہے۔ اور کسی بزرگ نے کہا اے ڈاکٹر صاحب آپ کا حج قبول ہو چکا ہے، ہمارے حج کا کیا بنے گا، ہمارے حج کا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب کو کال آئی، آج کلینک سے کال آئی، ڈاکٹر صاحب آپ اپنا پاسپورٹ لے کر جلدی پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب جلدی پہنچ گئے کلینک پر جہاں کام کرتے تھے۔ وہاں کا جو انچارج تھا اس نے کہا کہ جو مالک تھا وہ بیمار ہو چکا ہے، اس نے حج پر جانا تھا لیکن وہ اب نہیں جا سکتا۔ اس مالک نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ میری جگہ پر ڈاکٹر صاحب ہی چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کے لیے بندوبست کر دیا۔ جو پیسے ڈاکٹر صاحب کے پاس تھے، 25 سال کی محنت، وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیے، اور ڈاکٹر صاحب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے بندوبست کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب آج کے لیے چلے گئے، واپس آ رہے تھے، مصر کا ایک تاجر تھا جس کا نام عبد الباری تھا، جہاز کچھ لیٹ تھا، وہ مصر کا تاجر جو تھا اس نے کہا کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور میں جا کر اس سے کسی سے ملاقات کروں، ٹائم پاس ہو جائے گا، بات چیت کرتا رہوں۔ وہ ڈاکٹر صاحب ایک پھٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تاجر کا جو مصر کا جو تاجر تھا عبد الباری صاحب، وہ اس ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے، سلام کیا اور کہا کہ آپ نے کتنے حج کیے؟ کہا کہ میرا پہلا حج ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کے کتنے حج، کون سا آپ کے کتنے حج ہو چکے؟ آپ پہلا حج کر رہے ہیں، کتنے حج آپ نے کیے؟ اس تاجر نے کہا، مصر کا جو بڑا تاجر تھا، اس نے کہا الحمدللہ 10واں حج ہے۔ اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا پہلا حج ہے۔ اس تاجر نے کہا کہ پہلا حج ہے، آپ کو کچھ مشقتیں بھی آئی ہوں گی، کچھ تکلیفیں بھی آئی ہوں گی، آپ اپنی داستان سنائیں، ٹائم پاس ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری داستان جو ہے نا بہت زیادہ لمبی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات تھی کہ 25 سال کی محنت، میں نے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے، میں نے ایک مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پیسے لگا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا کہیں اور سے بندوبست کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا کہیں اور سے بندوبست کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سارا قصہ عبد الباری صاحب کو سنایا، مصر کا جو تاجر تھا۔ کہا کہ میں نے خواب بھی دیکھا ہے، اور کسی بزرگ نے کہا کہ تیرا حج قبول ہو چکا ہے۔ جب عبد الباری نے یہ بات سنی، کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو حج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کر لیا ہے، میرا 10واں حج ہے،
مجھے پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا کون سا حج قبول کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج کل تو میلاد شریف کے جو اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو علامہ صاحب پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی تصویر بڑی ہوتی ہے اور خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کی تصویر چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ دکھلاوا ہے۔ آج کل کے پیر ایسے ہیں، اگر کوئی آدمی تھوڑا سا مشہور ہو جائے، فیمس ہو جائے، تھوڑا سا اس کو پروٹوکول ملنے لگ جائے، اگر کوئی غریب آدمی کال کرے تو کہتا، کوئی آدمی اگر اس سے نمبر لے تو کہے گا میرے سیکٹری سے لے، بات کرنی ہو تو کہے گا میرے سیکٹری سے بات۔ اگر جس کے ساتھ بات کرنی ہوگی تو پیر صاحب بات کریں گے، جس کے پاس پیسہ ہوگا تو پیر صاحب اس کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر پیر صاحب کے پاس اگر کوئی امیر مرید آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ پیر صاحب اس کی بات سنیں، غریب مرید کی توجہ کے ساتھ بات نہیں سنیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا لوگوں کے دلوں میں نہیں، چلی گئی ہے۔ جو بھی کام ہو رہا ہے دکھلاوے کے لیے ہو رہا ہے۔ محفلیں ہو رہی ہے تو وہ بھی دکھلاوے کے لیے ہو رہی ہے، میلاد شریف ہو رہا ہے تو وہ بھی دکھلاوے کے لیے ہو رہا ہے۔ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا ختم ہی ہو چکی ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا